پاکستان نے نئے سال کی ابتدا میں حکومتی اخراجات کی مینجمنٹ سے متعلق IMF کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پینشن کے شعبے میں اصلاحات کا اجرا کر دیا ہے۔ یہ اصلاحات کیا ہیں؟ آئیے جانیے اس انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق یہ اصلاحات پے اینڈ پینشن کمیشن کے سال 2020 کی سفارشات کی روشنی میں منظور کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے نمایاں تبدیلی سرکاری ملازمین کے ڈبل پینشن لینے پر پابندی ہے۔ گزشتہ برس ستمبر کے دوران حکومت نے سرکاری خزانے پر سالہ سال پینشن کے بڑھتے بوجھ کو کم کرنے کے لیے نئی پینشن اسکیم کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم متعارف کروائی تھی، جس کا اطلاق مالی سال 2024-25 کے آغاز سے کیا گیا۔ نئی پینشن اسکیم موجودہ مالی سال میں بھرتی ہونے والے وفاقی سویلین ملازمین اور آئندہ مالی سال میں افواج میں بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگی۔ پینشن پالیسی میں نئی اصلاحات کیا ہیں؟ 1 جنوری 2025 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ملازم کی پینشن سروس کی آخری 24 ماہ میں قابل پینشن تنخواہ کی اوسط کی بنیاد پر کیلکولیٹ کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی اصلاحات کے ذریعے ڈبل پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اب سرکاری ملازمین ایک پینشن حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت کی نیٹ پینشن کو بیس لائن پینشن یعنی بنیادی پینشن شمار کیا جائے گا، اور پینشن میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیس لائن پینشن کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح اگر حاضر سروس یا پینشنر کا خاوند یا بیوی خود بھی تنخواہ دار یا پینشنر ہو تو وہ ایسی صورت میں پینشن لینے کے حقدار ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات پینشن بل کو کم کرنے کی کوشش ہے، جو موجودہ مالی سال میں 1000 ارب سے زائد ہے اور گزشتہ مالی سال کے مقابلے 24% زائد ہے۔ ڈبل پینشن کیا ہے اور اس سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈبل پینشن لینے والے سرکاری ملازمین کی اکثریت فوج سے تعلق رکھتی ہے، جو فوجی سروس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنے اور دونوں پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ ماہر معیشت ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اس سلسلے میں نجی نیوز کو بتایا کہ فوج میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی نہ پانے والے اہلکار 40 سال کے آس پاس ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ یہ کوٹا مقرر کیا گیا، جس کے تحت فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ افراد سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنتے ہیں۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق نے اس سلسلے میں بتایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈبل پینشن لینے والے سرکاری ملازمین کا 70% فوجی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن کچھ سول ملازمین جیسے جج اور بیوروکریٹ بھی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد کمیشن اور کارپوریشن کا حصہ بنتے ہیں اور ڈبل پینشن لیتے ہیں۔ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم میں سرکاری ملازمین اور حکومت کے لیے کیا ہے؟ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. پاکستان میں نئی کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے بارے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں کام کرنے والے ماہر معیشت شاہد محمود کا کہنا ہے کہ اس کے تحت سرکاری ملازمین اپنی بنیادی تنخواہ میں 10% سے اس پینشن فنڈ میں ڈالیں گے، جبکہ وفاقی حکومت کا حصہ یا شیئر 20% ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس پینشن فنڈ کے لیے موجودہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام کے تحت پینشن کا سارا مالی بوجھ حکومت پر ہوتا ہے، تاہم نئی اسکیم کے تحت ملازمین کو بھی دوران ملازمت اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا اور ان کا حصہ اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم ایک پینشن فنڈ میں جمع ہوگی۔ مزید یہ کہ اس پینشن فنڈ میں جمع ہونے والی رقم کی مدد سے سرمایہ کاری بھی کی جائے گی تاکہ اسے منافع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری اسٹاک مارکیٹ، انشورنس، حکومتی سیکیورٹیز اور دوسری سرمایہ کاری کے شعبوں میں انویسٹ کی جا سکے گی تاکہ حکومت پر پینشن کے بڑھتے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ معاشی امور کے صحافی شہباز رانا نے بتایا کہ نئی اسکیم کا اطلاق نئے بھرتی ہونے والے ملازمین پر بھی ہوگا، جبکہ سابقہ اور موجودہ ملازمین اس میں مستثنی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قلیل المدت میں حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی بجٹ پر اس کا مثبت اثر پڑے گا، تاہم طویل مدت میں نئی اسکیم سے فرق پڑے گا اور پینشن پر اٹھنے والے اخراجات کم ہوں گے۔ افواج کا پینشن بجٹ کتنا ہے؟
پاکستان کے رواں مالی سال کے وفاقی بجٹ میں پینشن کے اخراجات 1014 ارب روپے ہیں۔ اس پینشن میں سول حکومت اور افواج کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو دی جانے والی پینشن شامل ہے۔ موجودہ بجٹ میں دفاعی اخراجات 2200 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی تو اس کے ساتھ مجموعی پینشن اخراجات میں افواج سے ریٹائرڈ ملازمین کو دی جانے والی پینشن کے لیے 662 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سول حکومت کے ریٹائرڈ ملازمین کے 220 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں پینشن بل ہونے میں بڑے اضافے کی وجہ سے افواج سے ریٹائرڈ ملازمین کو دی جانے والی پینشن میں اضافہ ہے، کیونکہ گزشتہ مالی سال کے نظر ثانی اخراجات کے مطابق افواج کے ریٹائرڈ ملازمین کو 583 ارب روپے پینشن کی مد میں دیے گئے۔ تاہم موجودہ مالی سال میں اس مد میں 662 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، یعنی اس میں 69 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب سول اداروں کے ملازمین کو 228 ارب روپے کی پینشن گزشتہ مالی سال میں ادا کی گئی تھی اور اس مالی سال میں اس میں 8 ارب روپے کی کمی کے بعد یہ بجٹ 220 روپے ہوگا۔ شہباز رانا نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کا قلیل المدت میں تو کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی مالی فائدہ ہوگا، اور افواج میں نئے ملازمین کی بھرتی کے لیے ملٹری نے نئے مالی سال میں اس کے اطلاق پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جب ملٹری میں بھی اس کا اطلاق ہوگا تو لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت 70% پینشن بجٹ افواج سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ 30% سول اداروں کے ملازمین کی پینشن میں جاتا ہے۔ پینشن کا حقدار کون اور کون نہیں؟ پاکستان میں سول اور فوجی اداروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ملازمت کے اختتام پر پینشن ملتی ہے، تاہم حکومت کے تحت چلنے والے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جنہیں خود مختار حکومتی ادارے کہا جاتا ہے۔ شاہد محمود نے کہا کہ ایسے اداروں کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد وفاقی حکومت کے بجٹ سے پینشن ادا نہیں کی جاتی۔ پاکستان کی کابینہ ڈویژن کے ویب سائٹ پر ایسے اداروں کی فہرست فراہم کی گئی ہے۔ ان اداروں میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی، زرعی ترقیاتی بینک، نادرا کراچی پورٹ ٹرسٹ، ریلوے کے مختلف ادارے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اوگرا اور کئی دوسرے ادارے شامل ہیں جن کے ملازمین کی پینشن وفاقی حکومت کے بجٹ سے ادا نہیں کی جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود ٹی وی US سے، جس کا تعلق ملٹی میڈیا کمپنی سے ہے، جہاں پر ہم ٹی وی، اخبار اور OTT پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔